سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، شرک پھیلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف توحید کی محنت کی، صرف توحید کی محنت. بتوں سے نکلو، یہاں سے ایک اللہ کی طرف آؤ. عقیدے کو درست کرنے کی محنت کی. موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تمام پیغمبروں میں جو کامن دعوت ہے نا، توحید اور اس کے لوازمات میں پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا، اس میں موت کے بعد کی زندگی. اچھا، یہ تمام دعوتیں سیکولر اور لبرل لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ یونیورسٹیوں کی، کالجز کی دعوتیں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سمجھ لو، ورنہ اچھے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد. ابھی سمجھ گئے، سستے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بغیر پیسے لیے. ورنہ مرنے کے بعد جب فرشتے سمجھائیں گے تو تھوڑا مہنگا، ریٹ زیادہ ہے اس کے. فرشتے یہ سب باتیں سمجھا دیں گے لیکن ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. وہ ریٹ یہ ہے کہ طبیعت سے دھلائی ہوگی، اس کے بعد ہم سب کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر ایڑیاں رگڑو گے. رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. اے اللہ مجھے ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں تاکہ میں نیک اعمال کروں. میں جو تیرے پیغمبروں کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا، میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا باپ بنا دیا تھا. ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھوں گا میں. جو سائنسدانوں سے پوچھنے کی چیز نہیں بھی ہے وہ بھی کس سے پوچھوں گا؟ سائنسدانوں سے. اگر یہ سائنس کا ٹاپک ہوتا نا، آخرت، قبر کا عذاب، حساب و کتاب، جنت جہنم، تو اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، یہ کام سائنسدانوں کے ذمہ لگاتا اللہ تعالی. ہماری جو نئی نسل ہے یونیورسٹیوں میں برباد ہو رہی ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے. کل ایک مولوی صاحب کا کلپ نظر سے گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میری بچی کو میں نے بھیجا کالج پڑھنے کے لیے، پہلے دن ہی آ کے کہتی ہے میں نے برقع اتارنا ہے. کبھی بھی علماء تعلیم کے خلاف نہیں رہے ہیں، فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے یہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں، انگریز آگے نکل گیا. خدا کی قسم انگریز آگے نکل کے بہت برباد ہوا ہے. وہ ایک چیز میں آگے نکلا وہ اچھا ہے ٹیکنالوجی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب سے بغاوت کر کے جہاں پہنچا ہوا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے. تبھی تو امریکہ اور یو کے اور کینیڈا جا کے مسلم فیملیاں پریشان ہوتی ہیں. بچوں کو کہاں پڑھائیں ہم؟ ان کو پتہ ہے انگریز کی دوڑ میں ہم شریک ہو گئے تو ہمارا جیسے ان کا بیڑا غرق، ہمارا بھی بیڑا غرق. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ورنہ پریشان تھوڑی ہوتے. کہتے ہیں زبردست، یہاں تو ہمارا بچہ جا رہا ہے اسکول اور گورے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. سارے وہ بہت سخت ٹینشن میں ہیں جو مسلم فیملیز ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بچے آج سے نکل رہے ہیں. تو بھائی کیوں؟ بھائی گورا ہے نا، فالو کرو یار اس انگریز. کیسے اچھے اخلاق ہیں تو تمہارا بچہ اخلاق سیکھ رہا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے ہم نے، ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے ہمیں 2 ٹکے کا سمجھے. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، جب انگریز نے اسکول بنائے نا ہندوستان میں تو ہندوستان کا کلچر کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. وہ آپ جناب سب ختم. پھر وہ بچے جب اسکول سے پڑھ کے آتے تھے ابا کو بیوقوف سمجھتے تھے وہ، کیونکہ ابا کو انگلش نہیں آتی تھی. تو اکبر نے اس پہ کہا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. خبتی کہتے ہیں خبط الحواس، اوپر کی سیٹنگ جس کی آؤٹ ہو گئی. تو بچے کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ ابا کو سمجھتا ہے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہے، حالانکہ آؤٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. جیسے کوئی شراب پی کے الٹا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہو گئی ہے، حالانکہ الٹے آپ نے ہیں، باقیوں نے نہیں پی ہے. تو کالج میں آپ گئے ہو، باقی تھوڑی گئے ہیں، اس لیے وہ نارمل ہیں. سب نہیں بگڑتے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، سب کالج ہی کے. اور میں اگر تھوڑا بہت بگڑا ہوا ہوں تو کالج سے بگڑا ہوں. میں لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے نا یہ بگڑا ہوا ہے، تو مدرسے نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، پورا ٹھیک ہو نہیں پایا مدرسوں. تو اس لیے اگر مجھے کوئی بگڑا ہوا مانتا ہے نا تو اس بگڑے پن کی نسبت مدرسے کی طرف نہ کیا کرے، کالج کی طرف کر دیا کرے. وہ جو مفتی صاحب نے 2 سال کالج میں گزار دیے، سارا وہیں کا بگڑا پن آیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بگڑا ہوا ہوں، میں نہیں مان رہا کہ میں بگڑا ہوا ہوں،
میں بگڑا ہوا ہوں یا نہیں بگڑا ہوا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. تو لیکن اگر کوئی میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں, نیچے لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں